اس لیے کہ جب چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے، جن کا ذکر نہیں کیا وہ چاہنے والے، جس خانوادے کا سے محبت کرنا سرکار فاضل بریلوی کی روحانیت غذا رہی، وہ سادات کے دل میں ان کی کتنی ہمدردی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضانی غوث اعظم، مسلکی اعلی حضرت پیر سید قیام الدین قادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، اب ہندوستان کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی گاؤں میں چلے جاؤ، کوئی شہر کوئی خطہ اللہ کے ولی سے خالی نہیں، جی بے شک، کوئی بھی خطہ، مگر ہر اولیاء کرام کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، جی غریب نواز کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، غوث اعظم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی عظمت کو پوچھنا ہے تو دور حاضرہ کے علماء سے مت پوچھو، اگر ان کی عظمتوں کو پوچھنا ہے تو وقت کے مجدد دین و ملت امام احمد رضا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کاش میں دعا کرتا ہوں ہم سنیت میں یہ حسد نام کی چیز ختم ہے۔ جی جی بے شک، ہر خانقاہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بے شک حق ہے۔ ہر اولیاء کرام کے نالین کو اپنے سر کا تاج سمجھ لو۔ جی اگر یہ حسد بغض ختم ہو جائے، آپس میں انسیت محبت رغبت پیدا ہو جائے تو سن لو کہ سنیت کی وہ فتح ہوگی کہ ہندوستان کا حکمراں ہوگا۔ حق ہے بے شک۔ اس لیے ہمارے علماء اکیلا نہیں بولتے ہیں، جب عزیز القدر اسد اقبال نعت شریف پڑھتے ہیں تو یہ نہیں پڑھتے بلکہ حضرت ابو البرکات مارہوری کا فیضان رہتا ہے، حضرت آل رسول کا فیضان رہتا ہے۔ ہمارے جو مقرر اہل سنت ہے وہ اکیلے نہیں بولتے ہیں، بولتے وہ ہے فیضان خواجہ غریب نواز کا ہوتا ہے، بولتے وہ ہے فیضان غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہر خانقاہ کی محبت کرنا سیکھو۔ جی میں نے اپنے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت کی، کوئی بات اگر سامنے آئی تو میں نے اس کو روکا کہ نہیں یہ نہیں، ہر مشائخ ہر خانقاہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بے شک حق ہے۔ چاہے جن کا نسبت جہاں سے ہو، جی ہو تو مارہدہ سے ہو، گلگرام سے ہو، بریلی سے ہو، کچوچا سے ہو، کسی بھی خانقاہ سے ہو، مگر انتہا غوث اعظم تک پہنچتا ہے، منتہا مولا علی تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق۔ کتنی اچھی اچھی بات نعت شریف بھی پڑھ رہے تھے اور اصلاح بھی کر رہے تھے، مگر آپ سمجھے یا نہ سمجھے، بے شک آپ تو اس نگری کے ہو جو پنڈوا آپ کے قریب ہے، آج جو جلسہ منا رہے ہو، علماء نظر آ رہے ہیں، یہ سب پنڈوا کا صدقہ ہے، تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ پنڈوا اگر نہ ہوتا تو نہ ادارے ہوتے، نہ مساجد ہوتے، نہ علماء ہوتے، بلکہ آج تک یہ علاقہ گھنٹا بجاتے نظر آتا۔ یہ ان کا صدقہ ہے، ان بزرگوں نے خطاب نہیں کیا ہے، ان بزرگوں نے صرف تحریر نہیں کیا ہے، ان بزرگوں نے جہاد کیا ہے اسلام کے اشاعت کے لیے، تاریخ گواہ۔ بے شک حق حق۔ یہ صرف زور ولایت ہی نہیں بلکہ علمی لیاقت کو اگر لوگے تو مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی کے بارگاہ کی تاریخ ہے کہ 10,000 علماء کرام کی پالکی روزانہ اترا کر، واہ سبحان اللہ، جس کا درس مخدوم العالم دیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کا درس
مخدوم العالم علاء الحق بنوی دیتے تھے جب مسائل جدیدہ کا حل فرماتے تھے، اور جب زیادہ سوالات ہونے لگتے تھے تو علمی لیاقت کے ساتھ ساتھ زور ولایت کا یہ عالم تھا کہ اپنے عصا کو گاڑ دیتے تھے جگہ جگہ۔ جب عالم دین سوال کرنے لگتے تھے آپ فرماتے تھے جاؤ عصا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو سوال کرو گے وہ جواب تمہیں کیا واہ 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 واہ، کیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ بہت بہت اچھا تھا، بہت اچھا۔ کہیں مخدوم اشرف فتح کر رہے ہیں، کہیں مخدوم العالم فتح کر رہے ہیں، کہیں خواجہ غریب نواز کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ نہ فرمایا کہ کلمہ کو ہو جاؤ، یہ نہ کہا کہ اسلام کے حدود میں آ جاؤ، بلکہ غریب نواز کا جس نے چہرہ دیکھ لیا وہ خود بخود کلمہ پڑھنے لگا۔ ان بزرگوں نے جو اسلام کو سجایا ہے، اس بات سے میں کبھی بھی مکر نہیں سکتا ہوں کہ جن ہمارے مشائخ نے جس اسلام کو اس ہندوستان کی دھرتی پہ سجایا ہے، اس سجائے اسلام کو حضرت فاضل بریلوی نے اپنے قلم سے اس کی حفاظت فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ آپس میں اتحاد ہو، جی اتفاق ہو، مرید کہیں سے ہو مگر ہو سنی، جو رضوی ہے وہی قادری ہے، جو برکاتی ہے وہی چشتی ہے، جو عظمتی ہے وہی چشتی ہے، جو برکاتی ہے وہی قادری ہے۔ ہر کا سلسلہ جا کر مل جاتا ہے، تو اس بات کا ہمیشہ خیال کریں۔ اچھا ایک بات میں بتا رہا ہوں جو آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے دیہات کے معاشرے میں اتنی غریبی کیوں، اتنی مفلسی کیوں؟ جو چیز خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مفلسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم غریبی کی طرف جا رہے ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر میرے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ شہر کی مسجد میں چلے جاؤ، ساری صفحے تمہیں بھری ہوئی ملے گی۔ بے شک حق ہے، بہت کسی خوب۔ دیہات کے مسجد میں آپ آ جاؤ تو 2 4 5 بھی اگر نماز میں آ جائیں تو غنیمت ہے، غنیمت، ورنہ کہیں کہیں گاؤں میں تو یہ حال ہے کہ جو امام ہے وہ خود مؤذن ہے، وہ خود ہی امام ہے، وہ خود ہی مقتدی۔ بے شک حق، یہ بھی حق، یہی وجہ ہے جو ہمیں مفلسی گھیرے رکھا ہے۔ جلسہ میں جب اچھے شاعر سرکار کی نعت گنگناتے ہیں، آپ کا انداز وہ ہوتا ہے کہ واقعہ آپ اچھے عاشقوں میں ہیں۔ بے شک تو یہ جلسہ تک ہی محدود رہے گا یا اس جلسے سے اس کے رسول کو لے کر اپنے سینے پہ لے کر اپنے گھر کو جاؤ گے؟ ارے محبت کرنا سیکھو۔ دولت کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، شہر بلندی کی طرف ہم دوڑتے ہیں، لیکن آخر تو ہے موت، آخر موت ہے۔ حق ہے، دنیا کی دولت پڑی رہ جائے گی، آپ ہی کے لوگ آپ کو کاندھے میں سوار کر لیا کر دفن کر دیں گے۔ جی جی حق ہے۔ گاؤں سماج میں ایک برائیاں اور ہے، اس معاشرے کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہی علاقے کا ہوں، جی آپ ہی کے علاقے کا نزدیک کا ہوں۔ تھوڑے سے بات ہوئی، منہ سے گالیاں نکل گئی، حتیٰ کہ آپ طاقتور ہیں تو لاٹھی کا استعمال کر لیا، مگر بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کھڑا ہوگا کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم کیا لائے ہو؟ غور سے سنو، اللہ فرمائے گا کیا لائے ہو؟ کہ اے اللہ میں دنیا میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، تیری بارگاہ میں نماز اور روزہ کو لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اسی درمیان ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں میں کمزور تھا اور تھوڑی سی بات میں اس شخص نے مجھ کو گالیاں دی تھی،
دوسروں کے سامنے مجھ کو ذلیل کیا تھا، تو اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ میرا انصاف یہی ہے، جب یہ میری عدالت میں کھڑا ہے تو اس کی نماز کو اس کے اعمال میں دیے دو۔ نماز ختم ہو گئی، نماز ختم۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور کیا بچا تیرے پاس؟ کہا کہ اللہ روزہ، کہا کہ روزے سے بھی تیری بخشائش ہو جائے گی، روزے سے بھی تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اب مغفرت ہونے والی ہے تو ایک دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ دنیا میں میں کمزور تھا، ناتواں تھا، مجبور تھا، اس شخص نے تھوڑی سی بات میں ہمارے رخسار پہ تماچے کھینچے تھے، ہمیں ذلیل و خوار کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو فرشتے، اس کے روزے کو اس کے اعمال میں دے دو، یہی میرا عدل ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب تیرے پاس بچا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کچھ بھی نہیں، نماز بھی ختم، روزہ بھی ختم۔ تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے نماز پڑھتے ہو تو نماز کی حفاظت کرو، رمضان آئے گا روزہ رکھو اور اس کی حفاظت بھی کرو۔ جی بہت خوب۔ اگر کسی کو ذلیل کیا ہے، گالیاں دی ہیں، تو آج زندگی ہے، انعام ہے، زندگی ایک انعام ہے، آج ہی اس سے معافی لے لو۔ اگر کسی پر ہاتھ چھوڑا ہے تو اس سے معافی لے لو، کسی سے گستاخی کیا ہے تو آج معافی لے لو۔ یہ زندگی ایک انعام ہے۔ ہم سے پہلے مولانا معین الدین صاحب تھے، میں ان کی بھی تقریر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ بچوں کو آپ تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو؟ تعلیم میں اگر سب سے پہل ہو تو قرآن کی تعلیم دلاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، تاکہ بچے کے اندر دین ہو تو وہ بھی آپ کا احترام کریں گے۔ کل آپ انتقال کر جاؤ گے، اگر بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے تو قبر پہ کھڑا ہو کر چند سورت پڑھ کر آپ کے حق میں دعائیں کرے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اپنی بچیوں کو پردہ کا اہتمام سکھاؤ کہ پردہ کیا چیز ہے، اس پر غور کرو۔ جہاں پردہ ہو، جہاں علم ہو تو انشاءاللہ ہم خسارے سے محفوظ رہیں گے اور ذلت رسوائی سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ آپس میں کوشش کرو کہ ہم میں انسیت، محبت اور رغبت ہو۔ جو بھی علماء آپ کے جلسے میں آئے ہیں، صرف واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سنو اس پر عمل کرو، یہی جلسے میں بیٹھنے کی کامیابی ہے۔ نعت شریف، اس کی فضیلت جانتے ہو کہ ہر کا طبقہ الگ الگ ہوگا میدان حشر میں، نعت گو کا طبقہ ہی الگ ہوگا جو سرکار پر نعت پڑھتا۔ جی 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 بے شک۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ تو اس نعت پڑھنے والے کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہو جائے۔ جی 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 یاد رکھو، اس لیے سننا سیکھو، اور جب جب نبی کا نام آئے دل ہی دل درود پاک بھیجو، درود پاک کا اصالِ ثواب بھیجو، تو آپ کا بیٹھنا اور میرا بیٹھنا بالکل کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہر کیف اور علماء ہیں جی وہ آ رہے ہیں، آپ انہیں سنیں، اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں خانقاہ چشتیہ عظمتیہ باس بیڑیا میں جو عرس ہے وہ 22 اور 23 فروری ہے۔ 22 فروری میں دن میں آئے تو اس سے ہوگا کیا، ظہر تا عصر موئے مبارک کا زیارت ہے،